عنوان: خوفनाक درخت। ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی کی سادگی اور خاموشی کا راج تھا، وہاں ایک پرانا درخت تھا جو کہ کئی دہائیوں سے موجود تھا۔ یہ درخت اپنی شاخوں کے پھیلاؤ اور گھنے پتے کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن اس کی بدبو اور سیاہ پتوں کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کی کہانیاں اس درخت کے بارے میں نہایت ہی خوفناک تھیں۔ کہتے تھے کہ اس درخت میں ایک روح قید ہے جو رات کے وقت درخت کے نیچے آنے والوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ ایک رات جب چاند اپنی پوری روشنی بکھیر رہا تھا، کچھ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے اور ماضی کی کہانیوں کا مذاق اڑائیں گے۔ ان میں سے ایک عمران اپنی ہنسی اور مذاق کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنی ہنسی میں کہا، یہ سب صرف کہانیاں ہیں، ہم کیوں ڈریں؟ نوجوانوں نے اپنی جگہوں پر بیٹھ کر مختلف کہانیاں سنانا شروع کیں۔ اچانک ایک شدید ہوا کا جھونکا آیا جو کہ درخت کی شاخوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن عمران نے پھر بھی ہنسی اڑائی۔ کیا ہوا؟ صرف ہوا ہے۔ لیکن درخت کی ہوا میں ایک عجیب سا سرگوشی تھی، جیسے کوئی ان کی باتیں سن رہا ہو۔ اچانک درخت کے نیچے ایک سایہ سا نظر آیا۔ نوجوانوں نے سوچا کہ یہ صرف ان کا دماغی کھیل ہے، لیکن پھر بھی وہ خوفزدہ ہو گئے۔ پھر ایک شام عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلا درخت کے قریب جائے گا تاکہ اس کے اندر چھپے راز کا سامنا کر سکے۔ رات کا وقت آیا اور وہ گاؤں کے قریب واقع درخت کی طرف چل دیا۔ درخت کی بدبو اور سیاہ پتے اس کے دل کو ڈرا رہے تھے، لیکن اس نے اپنے خوف کو پیچھے چھوڑنے کا عزم کیا۔ جب وہ درخت کے نیچے پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ ہوا ٹھہر گئی ہے۔ اچانک درخت سے ایک آواز آئی، آؤ میرے پاس آؤ۔ عمران کا دل دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور آواز کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شبح سیاہ کپڑے پہنے ہوئے درخت کے نیچے کھڑا ہے۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ عمران نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں اس درخت کا نگہبان ہوں، یہ شبح نے جواب دیا۔ یہاں آنے والوں کی روحیں میرے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ عمران کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بھاگ جانا چاہیے، لیکن وہ پتھر کی طرح وہاں کھڑا رہا۔ شبح نے پھر کہا، تم نے خود کو چن لیا ہے، اب تم میری دنیا میں رہو گے۔ عمران نے تیزی سے پیچھے کی طرف دوڑنا شروع کیا، لیکن اس کی ٹانگیں جیسے مٹی میں دھنس گئی تھیں۔ درخت کی شاخوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک آخری کوشش کی اور بھاگ نکلا۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو وہ بہت خوفزدہ تھا۔ اس نے نوجوانوں کو اپنی کہانی سنائی، لیکن کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ وہ سب اس کی ہنسی اڑانے لگے اور اسے پاگل سمجھنے لگے۔ پھر اگلی رات عمران دوبارہ درخت کے پاس گیا، اس امید میں کہ شاید وہ شبح کو دوبارہ دیکھ سکے۔ لیکن اس بار درخت کی حالت بدتر تھی۔ پتوں کا رنگ اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا اور بدبو مزید شدت اختیار کر گئی تھی۔ جب وہ درخت کے نیچے بیٹھا تو اچانک اس نے محسوس کیا کہ زمین ہلنے لگی ہے۔ ایک بار پھر وہی آواز گونجی، آؤ میرے پاس آؤ۔ عمران کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دعا کرنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ ایک عجیب سی دنیا میں تھا جہاں ہر چیز سیاہ اور سفید تھی۔ درخت اس کے سامنے تھا، لیکن یہ بہت بڑا اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس درخت کی جڑوں میں قید ہو چکا ہے۔ اس کی روح نے چلا کر کہا، نہیں، مجھے جانے دو، لیکن درخت نے پھر سے اپنی جڑیں بڑھائیں اور اسے مزید قید کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے بہت سی روحیں تھیں، سب خوفزدہ اور بے یار و مددگار۔ عمران نے سوچا کہ وہ کبھی واپس نہیں جا سکے گا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن جڑیں اسے مزید قید کر رہی تھیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک روشنی دور سے آ رہی ہے۔ وہ روشنی اسے اپنی جانب کھینچنے لگی اور اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ وہاں پہنچ گیا تو شاید وہ بچ جائے گا۔ اس نے اپنی طاقت جمع کی اور روشنی کی طرف دوڑا۔ جب وہ روشنی کے قریب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم آزاد ہو رہا ہے۔ لیکن درخت نے پھر سے اپنے جڑیں بڑھائیں اور عمران کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بالآخر اس نے اپنے اندر کی طاقت کو جگایا اور ایک زوردار آواز میں چلا کر کہا، میں اس درخت کے جال میں نہیں آؤں گا۔ اس کی یہ آواز پوری دنیا میں گونجی اور اچانک درخت کی جڑیں ٹوٹ گئیں۔ وہ آزاد ہوا، لیکن اس کا دل ابھی بھی خوف سے بھر گیا تھا۔ وہ واپس گاؤں کی طرف بھاگا،
اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دوستوں نے اس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ انہوں نے اسے دیکھا اور خوشی سے اس کی طرف دوڑے۔ عمران نے ان کو اپنی کہانی سنائی، لیکن اس بار وہ اس کی باتیں سننے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کا مقابلہ کریں گے اور اس کی روح کو آزاد کریں گے۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ سب مل کر ایک منصوبہ بناتے ہیں اور درخت کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اس درخت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اس کی روح کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درخت کی شاخیں ہلنے لگتی ہیں اور ایک شدید طوفان آ جاتا ہے۔ آخرکار انہوں نے مل کر ایک طاقتور دعا کی اور اچانک درخت میں ایک روشنی کی کرن پھوٹی۔ شبح کی روح نے ایک آخری بار چمکی اور پھر وہ درخت کی گہرائیوں میں غائب ہو گئی۔ درخت کی حالت بدل گئی اور اس کی سیاہی دور ہو گئی۔ گاؤں والوں نے خوشی منائی کہ انہوں نے اس خوفناک درخت کو شکست دی ہے، لیکن عمران جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس تجربے کو یاد رکھے گا۔ اس رات جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس نے اپنے دل میں ایک عزم باندھ لیا کہ وہ کبھی بھی خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گا، چاہے حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں۔ یہ کہانی ایک سبق دیتی ہے، خوف کا سامنا کرنے سے ہی ہم اپنی طاقت کو پہچان سکتے ہیں۔